ساحل ادیم اور ریاض ہاشمی، ان دونوں کو آپ جو ہے وہ اسکرین پہ دیکھتے ہیں، کیا فرق ہے ایک عام بچے میں اور اگر میں کہوں ایک خاص بچے میں؟ والدین کی تربیت کا کتنا کردار ہوتا ہے؟ میرے اندازے میں تو سارا کچھ دیکھیں، ہمارے جب کوئی بچہ کچھ اچھا کر کے آتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں والدین کا سر فخر سے بلند ہو گیا. جی جی جی. اور جیسے ہی وہ کچھ خدا نخواستہ اوٹ پٹانگ حرکت کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ باپ کی عزت خاک میں ملا دی. جی جی. اور میں سمجھتا ہوں اسی لیے کیونکہ یہ ماں باپ کی تربیت ہی ہوتی ہے جو ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں. اور ہمیں تو نہ اچھائی کا کوئی کریڈٹ جانا چاہیے نہ برائی کا کوئی کریڈٹ جانا چاہیے. اس لیے میں تو سب سے دیکھیں، ہماری پوڈ کاسٹ میں بھی ہماری ایک ہی چیز ہم اس پہ زور دیتے ہیں کہ اپنا لہجہ، اپنے الفاظ کا چناؤ، چاہے آپ تنقید کریں یا اپنا کوئی موقف بیان کریں. جی جی. کیونکہ آپ کی گفتگو سے میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں. ہم تو اپنے والدین کے مقابلے میں تو ہم تو ان کے قدموں کے خاک بھی نہیں ہیں. جو ہمارے والدین جس طرح سے ہمیں پالتے پوستے بڑا کرتے ہیں تو سارا کریڈٹ انہی کو جاتا ہے. تو اسی لیے جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ہمارے والدین کی عزت اور ان کے وقار کو بلند کرنے کے لیے ہونا چاہیے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ساحل ادیم ہوں یا میں ہوں یا ہمارے بڑے بھائی ہوں یا ہماری بہن ہوں، ہم لوگ ایک ہی چیز بچپن سے ہمیں جو سب سے زیادہ پریشان کرتی تھی یا کسی بھی مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ہم اتنے لیٹ کیوں سامنے آئے، منظر عام پہ آئے، جبکہ ہمارے گھر میں چھوٹ تھی، گنجائش تھی کہ آپ اپنا جو کریئر رکھنا ہے رکھیں، جو اپنا کوئی ٹیلنٹ ہے، کوئی اپنا شوق ہے اور ادب کے پیرائی میں رہتے ہوئے وہ بروئے کار لائیں. لیکن اتنے بڑے درخت کے نیچے ہم لوگ سامنے نہیں آ پاتے تھے. اب میری اردو کی شاعری کی کتاب جو ہے وہ 30 سال سے میں روک کے رکھا ہوا ہوں. اور 2001 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے تو 24 سال ان کے انتقال کو بھی ہو چکے ہیں. مجھ میں وہ ہمت اور جرأت ہی نہیں پیدا ہو رہی کہ میں وہ کتاب منظر عام پہ لاؤں. اور اسی لیے میں نے تہیہ یہ کیا ہے کہ پہلے والد صاحب کی کلیات انشاءاللہ پبلش کر دیں. اور وہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں تو میں اس کی وجہ ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں کہ کچھ ہمارے ایک پبلشر کے ساتھ ہمارا کچھ تنازع ہو گیا تھا. کیونکہ میرا لکھا ہوا دیباچہ انہوں نے پبلش ہونے سے پہلے ہی ان کی ٹیم کے کسی ممبر نے وہ ادھر ادھر ادبی حلقوں میں چلا دیا. اچھا. اور اس کے اوپر پھر کالز آنا شروع ہو گئی مجھے مختلف جگہوں سے، مختلف سو کالڈ رائٹرز کی طرف سے. اچھا. کہ آپ یہ دیباچہ نہیں لکھ سکتے. ایسا کیا تھا اس میں؟ یاسر بھائی اس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا. میں ابھی بتا دیتا ہوں، ایک دو چیزیں بتا دیتا ہوں. وہ اب دیباچہ انشاءاللہ جب چھپے گا تو آپ لوگ، میرے والد صاحب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے ایک بڑا خوبصورت جملہ، میں پہلے وہ دہرا دیتا ہوں. میرے والد صاحب کی کتاب کے جو دیباچے ہوتے تھے نا وہ بہت وائرل ہوتے تھے اپنے زمانے میں. اچھا. دیباچہ وائرل ہونے کا ٹرینڈ ہی ادیم ہاشمی سے شروع ہوتا ہے. اوکے. اور وہ اپنے دیباچے میں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ کتاب پہنچے نہ پہنچے دیباچہ ضرور پہنچ جاتا ہے لوگوں تک. کیونکہ دیباچہ وہ پریفیس ہے جس میں آپ اپنے کتاب کے بارے میں یا اس کتاب کے منظر عام پہ آنے کا پروسیس کو تھوڑا سا بیان کرتے ہیں کہ یہ کتاب کیا ہے، کب سے. جیسے میں آپ کتاب لکھوں اور میں آپ سے کہوں کہ جی میں یہ 40 سال کا ڈیٹا ہے جو میں نے اس کتاب میں، میری زندگی کا جو 40-50 سال کا ڈیٹا آئے گا میری کتاب میں، اللہ خیر کرے. صحیح. تو وہ 40-50 سال کے ڈیٹا کی کتاب جو ہے وہ اس پریفیس ڈیزرو کرتی ہے کہ میں بتاؤں یہ 40 سال کیوں لگے، 45 سال اس کتاب کو آنے میں. تو ادیم صاحب کا جو دیباچہ ہوتا تھا نا وہ اپنی کتاب کا جو وہ پریفیس لکھتے تھے تو وہ بڑا خطرناک دیباچہ ہوتا تھا. وہ بڑے
ایگریسو، یہ آپ ساحل ادیم میں جو ایگریشن دیکھتے ہیں یہ ادیم ہاشمی صاحب سے آئی ہوئی ایگریشن ہے، انہیریٹنس میں ملی ہوئی ہے ہم کو. وہ بڑے ایگریسو دیباچے لکھتے تھے، وہ نہیں دیکھتے تھے کہ کون کیا کس پہ کیا بیتے گی، وہ حقائق بیان کرتے تھے اور بڑے وثوق سے وہ کھلا بیان کرتے تھے اور تنقید کرتے تھے، تو وہ بڑی کھلی تنقید کرتے تھے اور انتہائی خوبصورت الفاظ میں تنقید ہوتی تھی. وہ اسی کو سمجھ میں آتی تھی جس کی طرف اس کا رخ ہوتا تھا، صحیح، یا جو اس شخص کے ارد گرد کے لوگ ہوتے تھے کہ بھائی یہ تو سیدھی بات. اور کئی جگہ تو وہ نام بھی لکھ لیتے تھے، نام بھی بیان کرتے تھے کہ فلاں شخص جو ہے وہ ادبی ادب میں اپنا وہ نیگیٹو رول پلے کر رہے ہیں جو ان کو نہیں کرنا چاہیے، جو آگے چل کے آپ جب کتاب آئے گی نا تو آپ یہ سب دیکھیں گے. تو میرا دیباچے میں 2-3 باتیں ایسی تھیں. مثال کے طور پہ میں بتا دیتا ہوں کہ میری فراز صاحب سے جب ملاقات ہوئی، احمد فراز صاحب میرے والد صاحب کو جب ملنے آئے، میرے والد صاحب جب اپنے آخری ایام میں زندگی کے امریکہ جا رہے تھے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے، اچھا، تو مختلف لوگ ملنے آ رہے تھے، تو ان میں احمد فراز صاحب مرحوم بھی آئے. تو اب میرے لیے وہ بڑا خوبصورت منظر تھا. ایک طرف ادیم ہاشمی تشریف فرمائے تو سامنے ان کی عیادت کے لیے احمد فراز صاحب تشریف فرمائے. تو میں چھوٹا سا ہوتا تھا اور میں ان کی ادیم صاحب کی ہر محفل کا حصہ ہوتا تھا. تو میں بڑے ادب سے بیٹھا ہوا کہ ان کی ابھی گفتگو چل رہی ہے، میں خالی اس کو ایبزارب کرتا جاؤں. یہ میری بچپن سے روٹین ہوتی تھی کہ میں اپنے والد صاحب کی تمام محافل اور مجالس کا ایک لسنر، سائلنٹ لسنر ہوتا تھا، آبزرور ہوتا تھا. اور اتنا کانٹینٹ، بڑے بڑے شعراء اور ادیب اور مفکر اور یہ سارے لوگ بیان کر رہے ہوتے تھے اور میں وہ سنے جا رہا ہوتا تھا. اسی لیے اب جب لوگ گفتگو کرتے ہیں ادب کے حوالے سے تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ کیسی باتیں وہ کرتے ہیں جو کہ میں نے تو ان لوگوں کے منہ سے سنی ہوئی ہیں جن کا ذکر کر کے لوگ ایسے ہی باتیں کر جاتے ہیں. جی. تو فراز صاحب بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ سے ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا جی پوچھیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اتنی خوبصورت، بہت فراز صاحب کی شاعری انتہائی خوبصورت چناؤ ہوتا ہے الفاظ کا جو ان کی شاعری ہے. صحیح. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اتنی خوبصورت آپ شاعری کرتے ہیں اور اتنی درست شاعری کرتے ہیں، وزن میں بہت درست شاعری کرتے ہیں. بہت کم لوگ درست شاعری کرتے ہیں. صحیح. جو یعنی جن کے شاعری کے وزن میں کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو. تو میں نے ان سے کہا اتنی آپ درست شاعری کرتے ہیں، تو اب میرا یہ ذاتی معصومانہ سا مؤدبانہ سا سوال ہے آپ سے. تو انہوں نے کہا بتائیں. میں نے کہا آپ کمرشل شاعری کیوں کرتے ہیں؟ اچھا. اتنی خوبصورت شاعری ہے لیکن مجھے آپ کی شاعری میں ایک کمرشل ایلیمنٹ نظر آتا ہے. تو وہ ہنسے، ہی ہیڈ اے اسمائل آن ہز فیس، اور کہتے ہیں کہ وہ ٹرو آرٹ کی طرف آپ کے والد صاحب جو موجود ہیں تو اس سائڈ پہ بھی تو کوئی جینوئن شاعر ہونا چاہیے تھا. اور وہ میرے لیے اتنا مناسب جواب تھا کہ مجھے تسلی ہو گئی. اور میں نے یہ ایز از دیباچے میں لکھا، وہ جو دیباچہ ادیم صاحب کی کلیات میں. اس بات پہ کچھ لوگوں نے فون کر کے مجھے وہ نصیحتیں اور جس عمر میں وہ ہیں وصیتیں کرنی شروع کر دیں کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، آپ یہ نہیں لکھ سکتے. میں نے کہا کیوں بھائی، میں یہ کیوں نہیں لکھ سکتا؟ یہ میرا ذاتی واقعہ ہے، میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے. میں فراز صاحب کے ساتھ گفتگو میں تھا اور اتنے اچھے طریقے سے انہوں نے مجھے اس کا جواب دیا. اور بیچ میں کچھ میں نے شکیب جلالی کے حوالے سے لکھا کہ شکیب جلالی کے مسودے جو ہیں وہ احمد ندیم قاسمی کے گھر پڑے ضائع ہو گئے، اور احمد ندیم قاسمی نے وہ کتاب نہیں چھپنے دی کیونکہ وہ اتنے بڑے دیو تھے شکیب جلالی کے احمد ندیم قاسمی کو کھا رہے تھے. وہ بہت بڑے شاعروں کو کھا گئے تھے. احمد ندیم قاسمی تو شاعر بھی اتنے بڑے نہیں، وہ افسانہ نگار بڑے تھے. وہ شاعروں میں ان کا اتنا کوئی مقام نہیں تھا جتنا ان کا افسانہ نویسی میں مقام تھا. اور وہ بھی ایک بڑی آبجیکشنیبل سائڈ ہے، وہ کبھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن میں نے یہ کچھ باتیں لکھی کیونکہ یہ میرے سامنے کے معاملات ہیں، میرے سامنے یہ چیزیں بڑی
ایگریشن کے ساتھ ڈسکس ہوتی تھیں جب یہ ادبی لوگ بیٹھا کرتے ہاں تھے. جی. تو میں نے وہ کچھ باتیں لکھی کہ میں اس نرشمنٹ سے گزر رہا تھا گروئنگ اپ ایز اے رائٹر, ایز اے پوئٹ. میرے اوپر یہ سارے واقعات جو رونما ہو رہے تھے یہ کچھ نہ کچھ اثرات مرتب کر رہے تھے کہ میں ادبی حلقے کی یہ بے ادبی دیکھتا تھا کہ کس طرح ہمارے اہل ادب جو ہیں, اہل زبان جو ہیں, وہ کتنے بد لحاظ بد زبان بھی ہو جاتے ہیں اور کس قسم کی ان کی رجحانات ہیں. تو وہ دباچہ آبجیکشن میں آ گیا جی. لوگوں نے کہا یہ دباچہ نہیں چھپے گا, اور آج 1.5-2 سال ہو گئے وہ کتاب اس وجہ سے پرابلمز میں آ گئی ہے کہ وہ پبلشر کہتے ہیں ہم یہ دباچہ نہیں چھاپیں گے, نہ عدیم صاحب کے وہ والے ایگریسو دباچے چھاپیں گے, نہ آپ کے یہ دباچے چھاپیں گے, اس کو ایسے کر دیں ویسے کر دیں.